الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بہار شریعت کا لیسن نمبر 17 کا صفحہ نمبر 323 سے 328 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے سمجھنے کی سعادت ہم لوگ حاصل کریں گے۔ غسل کا بیان ہمارا چل رہا تھا اور تھوڑا سا تاخیر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے ہو گئی۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی آگے کہ وقت پر جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 17، عورت کی ران میں جمع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی یا کواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو بتایا عورت کی ران میں جمع کیا، اس سے مراد ہے کہ اپنے آلے کو اس کے ران پر رگڑنا ہے نا، اور انزال کے بعد منی کا فرج میں جانا، یعنی کہ انزال ہوا اور منی باہر سے جو ہے عورت کی شرمگاہ تھی اس کے اندر گئی، باہر انزال ہوا، اب باہر سے منی اندر گئی، تو یہ ہے بعد میں منی کا فرج داخل کے اندر جانا۔ یا کواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہوا مگر بکارت زائل نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ بکارت جو ہے نا، یہ ایک پردہ ہوتا ہے جسے ہائمن بھی کہتا ہے، تو یہ یوزولی علامت ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے کواری ہے، اور ہر بار ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو کہ اگر کواری ہے تو بکارت کا پردہ ہمیشہ ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر وزن اٹھانے کی وجہ سے یا جم وغیرہ کثرت وغیرہ اگر کوئی کرتی ہو تو اس وجہ سے بھی جو ہائمن کا پردہ جو ہائمن جو ہوتا ہے یہ پردہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجمعات سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا اعادہ کرے۔ اب حمل جو ٹھہرتا ہے تو ایک دو دن میں تو پتہ چلتا نہیں ہے، 15-20 دن بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، تو اب مثال کے طور پر اگر ران میں جمع کیا اور منی باہر سے فرج داخل میں گئی اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا، تو اس صورت میں وقت مجمعات سے لے کر کے جب اس کو پتہ چلا کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل 10 دن پہلے مجمعات کی تھی اور آج پتہ چلا ہے کہ حمل ٹھہر گیا، تو آج تک جتنی بھی نمازیں باقی پڑی تھی اس کو دہرایا جائے گا، اعادہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے غسل کیا جائے گا، اس کے بعد ان نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، عورت نے اپنے فرج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی ہے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہ ہوگا۔ یہ یہاں پر یہ جو مسئلہ بتایا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کافی پہلے اس کو زمانے 100 سال پرانی کتابیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ بھی یہ مسئلے ہوا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں جب یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ اس کو ایزیلی سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز میں یہ بہت زیادہ کامن ہے، اور انڈیا میں بھی آج کل یہ بہت جو ہے ہند و پاک میں بھی کامن ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جائز تو نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، بٹ یہاں پہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جنات جو ہوتے ہیں نا وہ آدمی کی شکل میں بن کر آیا اور عورت سے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہ ہوگا۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا، اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غائب حشفہ سے واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل سملر مسئلہ ہے جیسے انسانوں کا مسئلہ تھا کہ حشفہ جب داخل ہو جائے، حشفہ کے جتنا دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلے تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرد کے لیے 40 قدم چلنا یا کچھ دیر سو جانا یہ چیزیں کرنی ہوتی ہے،
تو جو بچی ہوئی منی ہوتی ہے وہ ہماری نکل جاتی ہے. اور اگر ہم ایسا نہ کریں اور فوراً ہم نے غسل کر لیا اس کے بعد منی نکلی تو اب ہم کو دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا کیونکہ یہ اسی منی کا حصہ تھا. بٹ یہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر منی اندر ٹھہر جاتی ہے ان لوگوں نے غسل کر لیا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے منی باہر نکلی تو اس سے ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صرف کپڑا جہاں پہ وہ منی لگی ہے وہ چیزیں ناپاک ہوگی اس کو شرعی طریقے سے پاک کیا جائے گا. فائدہ: ان تینوں وجہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنوب، ٹھیک ہے، جس شخص پر نہانا فرض ہو جائے اس کو جنوب کہتے ہیں. اور ان اسباب کو یعنی یہ جو اسباب ہے نا جو اس کو جنوب بناتے ہیں اس کو جنابت کہتے ہیں. یہ جو اسباب ہے یہ پوری چیز تو اس کو جنابت کہتے ہیں. جو حال میں یہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حالت جنابت. حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 20: بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے. ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے. حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی حیض کے بیان میں آئے گی. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 21: کافر مرد یا عورت جنوب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے. ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہو یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی. پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائے. غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے جمع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں. ٹھیک ہے، پہلے اگر وہ لوگ غسل کر چکے ہیں مکمل ان کے بدن پر سب جگہ پر پانی بہہ چکا ہے تو اسلام لانے کے بعد ان کو غسل کرنا ضروری نہیں. ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے. مسئلہ نمبر 22: مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کوئی بھی نہیں کرے اس کو نہلائے گا مسلمان مردے کو تو سارے گناہگار ہوں گے. اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہگار ہوں گے. مسئلہ نمبر 23: پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے. ٹھیک ہے، پانی ہی میں اس کا مردہ ملا ہے پھر بھی نہلانا اس کا فرض ہے. پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا ورنہ اب نہلائے. سبحان اللہ. یاد کیجئے ہم نے بہتے پانی کا حکم دیکھا تھا اور یاد کیجئے یہاں پر اور اس مسئلے کو دیکھیں جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو بڑی آسانی الحمدللہ شریعت نے ہمیں دی ہے. اگر نکالنے والا جیسے ابھی پاکستان میں باڑھ وغیرہ آئی تھی اور دیگر جگہ پر جو باڑھ وغیرہ آتی ہے یا کہیں پر جو ہے کسی ندی میں گر کر کے کسی مسلمان کی جو ہے لاش ملتی ہے تو اس کو نکالنے والا اگر صرف غسل کی نیت سے اس کو ایک بار ڈبا کر کے پانی میں باہر نکال لے تو اب غسل کی حاجت نہیں. ایک غوطہ اس کو دے دے اور نکال دے تو غسل کی حاجت نہیں. مسئلہ نمبر 24: جمعہ، عید، بقری عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے اور وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم اور حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور طواف اور دخول مینا اور جمرہ اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کے رات اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجلس خیر یعنی اچھی اچھی محفل کسی علم سیکھنے کی محفل میں آپ گئے یا کوئی ختم شریف میں گئے دیگر تمام اچھی اچھی محفلیں جہاں پہ ثواب اور نیکیاں بٹ رہی ہو تو مجلس خیر کی حاضری کے لیے اور مردہ نہلانے کے بعد اور مجنون کو جنون جانے کے بعد
اور گشیس آفاقی کے بعد اور نشہ جاتے رہنے کے بعد اور گناہ سے توبہ کرنے اور اور نیا کپڑا پہننے کے لیے اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد نماز کسوف و خسوف اور استسقاء اور خوف اور تاریکی اور سخت آندھی کے لیے اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 25، حج کرنے والے پر 10ویں ذوالحجہ کو 5 غسل ہے۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 دخول مینا، نمبر 3 جمرہ پر کنکریاں مارنا، نمبر 4 دخول مکہ، نمبر 5 طواف۔ جبکہ یہ تین پچھلی باتیں جو ہم نے اوپر باتیں دیکھی نا، جبکہ یہ تین پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن یا عید جمعہ کے دن پڑے، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن پہ عید آ گئی تو جمعہ بھی ہے عید بھی ہے، تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شریعت کی ایک اور آسانی الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 26، جس پر چند غسل ہو، جیسے ہم نے دیکھا نا یہاں پہ 5 غسل ہے، یہاں پہ 2 غسل ہے، کوئی فار ایگزامپل جمعہ کا دن ہے، کوئی ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا اس کو، تو اب پاکی کا بھی غسل ہے، جمعہ کا بھی غسل ہے، تو جن پر چند غسل ہو سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گیا، سب کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، صرف اتنا ہے کہ نیت رکھے اس کی۔ مسئلہ نمبر 27، عورت جنوب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے، ٹھیک ہے، حالت جنابت میں آ گئی، اس کے بعد اب غسل نہیں کیا ابھی اور فوراً ہی جو ہے وہ حیض شروع ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے چاہے حیض ختم ہونے کے بعد نہائے یا پھر اب نہا لے۔ اور یہاں پہ ایک ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہوتی ہے، یعنی جو حیض کے ایام ہوتے ہیں ان میں بالکل نہاتے نہیں ہیں اور گندے اور باس مارتے گھومتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنے کا کسی نے کوئی حکم یہ نہیں فرمایا اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہے، تو حسب ضرورت بالکل نہایا کرے، اور گھر ہی میں ہے تو پھر تھوڑا بہت عطر وغیرہ بھی لگا لیا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے نا، تیل وغیرہ لگا دیا، کچھ کر لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز بالکل جائز ہے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ نہاؤ مت اور پورا 10 دن 7 دن یا جتنے دن 3 دن 5 دن جتنے دن حیض آ رہے ہو اس دن تک جو ہے گندے اور پاس مارتے پسینے میں ڈوبے گھومتے رہو، تو اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 28، جنوب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئی، اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے، اسی سے اب نماز عید جمعہ سب ادا کر سکتا ہے اب۔ مسئلہ نمبر 29، عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، اگر خرید کر کے لانا پڑ رہا ہے نا تو شوہر کے ذمہ ہے، بشرط یہ کہ غسل اور وضو واجب ہو یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ مسئلہ نمبر 30، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں جنوب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا تھا نا کہ نماز کبھی غسل واجب ہوتا ہے کبھی غسل فرض ہوتا ہے، تو اب جب جنابت کی حالت لگ گئی اور نماز کا آخری وقت نہیں ہے، ابھی وقت کافی ہے، جیسے مثال کے طور پہ فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد سو گیا، اب احتلام ہو گیا، اب ظہر کے لیے بہت ٹائم ہے بیچ میں، تو اب اتنے دیر میں نہایا نہیں اور ظہر کا وقت لگ گیا اب بھی نہایا نہیں، تو اور ظہر کا اب آخری وقت آ گیا، تو اب اس کے اوپر جو ہے نہانا فوراً ہی جو ہے فرض ہو گیا۔ اس میں جن پر جماعت واجب ہے ان کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کی جماعت نہ جائے، ہے نا، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کے آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کھانا کھانا یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حالت جنابت میں بے وضو یا پھر بنا کلی کیے کھایا پیا جائے تو یہ چیز محتاجی لاتی ہے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں مگر جس کو احتلام ہو بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 31، رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا، ٹھیک ہے،
تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ گرگرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا، یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکے گے، کیونکہ روزے میں ہم کو اجازت نہیں ہوتی نا کہ ہم اس کو ایک دم اوپر تک کے کھینچے یا گرگرا کرے، کیونکہ پانی نیچے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے گرگرا وغیرہ ہم روزے میں نہیں کرتے۔ تو اس چیز کے لیے اس کو طلوع فجر سے پہلے کر لیا جائے تاکہ آسانی ہوگی روزے میں غسل جو فرض غسل ہے اس کو ادا کرنے میں۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہر دنوں میں گناہ ہے، اس کا روزے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ نماز قضا کر دی تو یہ تو ہر دن میں گناہ ہے، اور رمضان میں اور زیادہ، جیسے رمضان میں نیکیوں کا نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ پر جو عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 32، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے، دیکھ کر یا زبانی پڑھے، ٹھیک ہے، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسی تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس سے جیسے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے، یہ جنوب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کو چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا اس کی جلد جو اس کا کور ہوتا ہے یا چولی چھوئے یا بے چھوئے، دیکھ کر یا زبان سے پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کی تعویذ لکھنا یا ایسی تعویذ کو چھونا جس پر آیت لکھی ہو، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا ایسی انگوٹھی جس میں حروف مقطعات ہو، یعنی کہ الف لام میم یا پھر کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے جو ہے نا اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی انگوٹھی اگر کسی کے اوپر نقش کیا ہوا انگوٹھی کے اوپر تو ایسی انگوٹھی کو چھونا پہننا جو ہے وہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے، ٹھیک ہے، اگر حالت جنابت میں ہے قرآن شریف کو چھو کر کے کہیں صحیح جگہ رکھنا ہے یا قرآن شریف پڑھتے وقت کوئی مسئلہ ہو گیا تو بہرحال صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کرے، رومال وغیرہ ہے کوئی ایسا کپڑا، ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کا تابع ہو، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا تابع یعنی نہ اس کی چولی ہو، ہے نا، نہ اس کے جلد ہو، یہ اس کے قرآن شریف کے تابع ہے، اور ہمارے تابع اس کی مثال آگے آ رہی ہے، کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا، فار ایگزامپل آپ نے شال لی ہوئی ہے، شال کا ایک کونا جو ہے آپ کے کاندھے کے اوپر ہے، دوسرے کونے سے آپ نے قرآن مجید کو پکڑا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا اس صورت میں حالت جنابت میں کہ یہ شال جو ہے یہ آپ کے تابع ہے نا۔ تو دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے موندھے پر ہے، مونڈھا یعنی شولڈر، مونڈھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام 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 ہے، کہ یہ سب اس کے تابع ہے جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ مسئلہ نمبر 34، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو، یا چھینکنے کے بعد الحمد للہ رب العالمین، یا خبر پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا بانیت ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، یا بانیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورت تک پڑھے،
اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ جو بھی چیزیں یہاں پہ میں نے بھی بتائی، اگر یہ تمام چیزوں کو پڑھتا ہے اور قرآن شریف پڑھنے کی اس کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ یوں ہی تینوں کل جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ٹھیک ہے، یوں ہی تینوں کل بلا لفظ کل بنیت ثنا پڑھ سکتا ہے، اور لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل قل هو اللہ احد برابر، تو اگر کوئی حالت جنابت میں، جیسے سونے کے پہلے ہم پڑھ کر کے سوتے ہیں، حالت جنابت اس کو رات میں طاری ہو گئی سونے کے پہلے اور کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو یہ پڑھ کر کے سونا ہے تو بنیت ثنا، بنیت دعا اس کو اس طریقے سے پڑھے، هو اللہ احد، قل هو اللہ احد ہے تو کل ہٹا کر کے هو اللہ احد اس طریقے سے پڑھے، اور کل اعوذ برب الفلق کی جگہ پہ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس اس طریقے سے اس کو پڑھے، اور مکمل آخر تک کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے بنیت دعا، بنیت جو ہے حصار، اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھے کہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 35، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کے کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی مسئلہ جو دیکھا وہ حالت جنابت کے لیے تھا، یہ خاص طور پہ بے وضو کے لیے ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے بے وضو شخص جو ہے، قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھو نہیں سکتا، چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے اگر زبان سے یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فار ایگزامپل رات میں بنا وضو کر کے سو رہا ہے بندہ، تو اب وہ اگر سورہ اخلاص پڑھنا چاہے تو مکمل پڑھ سکتا ہے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگی۔ بے چھوئے پڑھے زبان سے یا پھر جو ہے دیکھ کر کے وہ زبانی پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 36، روپیے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو، یعنی بے وضو اور جنوب اور حیض اور نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے، جیسے ہم نے دیکھا کپڑے وغیرہ سے اٹھا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز سے اٹھایا جائے جو اس کے تابع نہ ہو، نہ ہمارے تابع ہو۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی آپ نے دیکھا ہوگا تعویذ وغیرہ کی، وہ تعویذ وغیرہ کے لیے تو بحالت شفا جو ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو جائز ہے، بنیت شفا، بٹ اس کے علاوہ بھی گلاسز آتے ہیں جن کے اوپر آیت مبارکہ یا ایسی کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی، تو ایسے برتنوں کا بھی استعمال کرنا اس حال میں جائز نہیں ہوتا، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جبکہ خاص بنیت شفا ہو۔ اگر شفا کی نیت سے ہے کہ بندہ بیمار ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں بن رہا اس کے لیے، اور اس صورت میں اس کو اس سے پانی پینا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے بنیت شفا جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 37، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہو گے قرآن مجید کے لیے فرمایا تھا، ترجمے کے لیے نہیں فرمایا تھا، تو ترجمہ بھی وہی مسئلے میں ہے، ترجمہ چاہے ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، جرمن میں ہو، کسی بھی بھاشا میں ہو، ترجمہ جو ہے اسی حکم میں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 38، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، ان سب پر یعنی بے وضو بے غسل، ان دونوں کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو اور خیال میں پڑھتے جا رہے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 39، ان سب کو فقہ اور تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو پہنا ہو یا اوڑھا ہوا تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہوگا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے نا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا، ان کی مبارک آیتوں پہ ہاتھ رکھنا یہ حرام ہے۔ تو اگر فقہ کی کتاب، تفسیر کی کتاب یا دوسری کتابوں کو وہ ہاتھ لگا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کپڑے سے چھوئے، چاہے وہ اس کے تابع ہو یا آپ کے تابع ہو، تو اس کے اندر جو ہے کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 40، ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 41، درود شریف اور دعاؤں
کا پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے، ٹھیک ہے، یا تو مکمل وضو کر لے یا تو اپنے منہ کا وضو کر لے، یعنی کہ کلی کر لے، اس کے بعد درود مبارکہ پڑھے یا دعائیں مانگے اس صورت میں۔ مسئلہ نمبر 42، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 43، مصحف شریف۔ مصحف شریف اگین قرآن شریف کو مصحف شریف بھی کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر، ٹھیک ہے، اسے اچھی طریقے سے پیک کر کے، کفن کر کے پوری طریقے سے کفنا کر، لحد کھود کر، لحد یعنی کہ ایک چھوٹی سی قبر کھود کر کے، لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو، یعنی کوئی اس پر سے چل کر نہ جا پائے، ایسی جگہ پر اس کو دفنایا جائے۔ مسئلہ نمبر 44، کافر کو مصحف شریف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائے۔ مسئلہ نمبر 45، قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھے۔ اب ہم بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہے، دینی کتابیں، تو اس کو شارٹ کیسے کرنا ہے؟ قرآن شریف کو سب کتابوں سے اوپر رکھا جائے گا، پھر تفسیر کی کتابیں اور ترجمہ وغیرہ قرآن شریف وغیرہ وہ ایک ساتھ ہو جائے گا، ہے نا، قرآن شریف اس کے ترجمے سب ساتھ میں ہوں گے۔ اس کے بعد تفسیر کی کتاب، پھر حدیث کی کتاب، پھر باقی دینیات کی کتاب، اعلیٰ حسب مراتب، اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے اس کو رکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 46، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم، دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ مسئلہ نمبر 47، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی پیپر تھا جس کے اندر مسئلے لکھے ہوئے تھے، فقہ کے مسئلے لکھے، جیسے ہم بہار شدید پڑھ رہے، کوئی پیج آ گیا جس پہ بہار شدید کا مسئلہ لکھا ہے، ایسے کوئی اوراق وغیرہ میں آپ نے پڑیا باندھ لی، ٹھیک ہے، کچھ اس میں دوا ڈالی، کوئی چیز ڈالی، اس کی پڑیا بنا کر کے دے دی، جس پر جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو، دسترخوان بھی آتے جن پر کبھی کبھار تو اچھے اچھے اشعار ہوتے ہیں، کبھی کبھار شاید آیتیں وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ تحریر ہو، اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہو، جو ہم بچھاتے ہیں نا زمین پر، کارپیٹس وغیرہ یا دیگر چیزیں، بچھونے پر کچھ لکھا ہو، اس کا استعمال منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پانی کا بیان ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے پانی کا بیان، اس سے مختلف پانی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون سا پانی جائز، کون سا پانی ناجائز، کون سے پانی سے وضو غسل وغیرہ کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، تمام کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب، فیملی والوں سے شیئر کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان میں سے ایسی ہیں جو ہمارے دوست احباب کو نہیں پتہ ہوتی، حتیٰ کہ ہم کو بھی نہیں پتہ ہوتی، بٹ ہم انشاءاللہ تعالی جب سیکھ رہے ہیں تو ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا، چند شرعی اصطلاحات جو ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، مزی، منی، ودی وغیرہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ مزی، منی، ودی اور پیشاب کے احکام۔ جب مرد یا عورت پر شہوت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اگلی شرمگاہ سے تھوڑی تھوڑی پتلی سفید قطرے نکلتے ہیں، اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ یہ چاہے جتنے بھی نکلے، ان کی وجہ سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ جتنے جسم یا کپڑوں پر مزی کے قطرے لگیں گے، صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے اور اتنے حصے کو پاک کرنا کافی ہے، پورا جسم یا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مزی کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور گاڑھا سفید پانی اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے جسے منی کہتے ہیں۔ مزی کے تو صرف قطرے نکلتے ہیں، جبکہ منی یک بارگی جھٹکے کے ساتھ زیادہ نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ منی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل بھی فرض ہوتا ہے، اور کپڑوں پر لگے تو وہ بھی ناپاک ہوتے ہیں، مگر صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے جتنے پر نجاست لگے، صرف اتنا حصے کو پاک کرنا کافی ہے، سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری، ٹھیک ہے، یعنی گیلا پن، تری پائی، اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور،
تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انظار خیال میں ہو غسل واجب نہیں، اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے، اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں۔ عورت یا مرد جب پیشاب یا پاخانہ کرتے ہیں اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد اگلی شرمگاہ سے سفید لیسدار مادہ نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ یہ اگر وضو کے بعد نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی مرد یا عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ یاد رہے بغیر شہوت کی عورت کی اگلی شرمگاہ سے جو خالص رطوبت خون کی آمیزش کے بغیر یعنی خون کی ملاوٹ کے بغیر نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا بھی پاک ہے۔ یہ تو یہ رطوبت بعض اوقات زیادہ نکلتی ہے پھر بھی اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ عورت کی شرمگاہ کو تر رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح آنکھ میں ہر وقت پانی ہوتا ہے، اگر یہ پانی خشک ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 2 کا مطالعہ کریں، جو کہ الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ غسل فرض ہونے کے 5 نمبر 1 منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، نمبر 2 احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، نمبر 3 شرمگاہ میں حشفہ جو سپاری کا داخل ہونا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے، نمبر 4 حیض سے فارغ ہونا، نمبر 5 نفاس یعنی کہ بچہ پیدا ہونے پر خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اس سے فارغ ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل چیزیں ہم نے بہار شریعت میں دیکھی، اسی کا حوالہ یہاں پہ دیا۔ اور غسل کا نارمل جو طریقہ ہے، غسل کا سنت طریقہ، بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، الحمدللہ، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے، پھر نماز کا سا وضو کیجیے مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے، یا کوئی اونچی جگہ ہو تو پاؤں دھو لیجیے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھپڑ لیجیے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں، پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے کے دوران پاؤں نہیں دھوئے تو اب دھو لیجیے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائے، ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے، موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنے یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی، عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کا گفتگو نہ کیجیے، ٹھیک ہے، کوئی بات چیت وغیرہ کلام وغیرہ نہ کرے، کوئی دعا بھی نہ پڑھے، نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھ لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیجیے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا عام طریقہ، اگر آپ سنت کے مطابق غسل نہیں کرتے مگر منہ اور ناک اچھی طرح، ٹھیک ہے، جتنا بھی یہ ہے اچھی طرح سے دھو کر سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن ایک بار اس طرح دھو لیتے ہیں کہ بال برابر بھی جگہ جو ہے سوکھی نہ رہ جائے تو اس سے بھی غسل کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر اس دوران وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہیں پایا، جیسے فار ایگزامپل ہوا خارج نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے نا، تو کوئی بھی ایسا عمل یا خون جو ہے بہا ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہو، نہ پایا گیا تو وضو بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ پریشان نہ ہو جن کو غسل کا مسنون طریقہ کار معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پہلے یہ طریقہ نہیں پتہ ہوگا، تو یہ سن کر کے غم زدہ یا ٹینشن میں نہ آ جائے کہ میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا،
تو اگر اس طریقے سے بھی نہا لیا تھا کہ سب جگہ پر پانی بہہ گیا ہو، مکمل جو ہے ایک بال بھی سوکھا نہ رہا ہو، ایسا اگر پانی کہیں پہ بہا لیا ہو، سنت طریقے سے نہ کیا ہو، تو بھی غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا، جان بوجھ کر کے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں تھا آج سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ مختصر سا جو تھا باب، آخر میں نے شادی مبارک کی ایک کتاب ہے میرے استاذ کی، مفتی شاہد بریلوی صاحب کی، تو اس کتاب سے میں نے کچھ چیزیں جو ہے یہاں پر بیان فرمائی۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ اس کو سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ